اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام کشمیر کا قومی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان منور۔ ناظرین محترم، کشمیر آج کا سب سے نازک اور اہم ترین موضوع ہے، خصوصاً پاکستان اور بالعموم عالم اسلام کے لیے آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو کہ پچھلی نصف صدی سے جوں کا توں چلا آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، ان گنت سوالات ہیں جو کہ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ اور صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ عبد المجید ملک صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ اور میں بلا تاخیر آپ سے پہلا سوال کروں گا۔ سر، ہمیں یہ بتائیے کہ کشمیر کا مسئلہ آخر کیا ہے؟ جموں کشمیر کا مسئلہ جو اس وقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب برصغیر جو ہے اس کو آزادی ملی، چونکہ اس سے پہلے برطانوی راج جو ہے یہاں پر ہندوستان میں وہ قابض تھا، اور یہ تحریک آزادی ہندوستان جب چلی تو اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے عوام جو ہے ڈوگرا شاہی کے خلاف انہوں نے اپنے حقوق کی تحریک شروع کی۔ تو جب برطانوی پارلیمنٹ جس نے کہ یہ ریاست جو ہے یہ ایک مہاراجا گلاب سنگھ کے ہاتھ سے فروخت کی تھی معاہدہ امرتسر کے تحت، تو وہاں پر جب فیصلہ برٹش پارلیمنٹ میں ہوا کہ ہندوستان کو آزادی دینی ہے، تو ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جتنی ریاستیں ہیں ہندوستان میں ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ چنانچہ وہاں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جس کا نام ہے قانون آزادی ہند، جو 47 میں بنایا گیا تھا۔ تو اس قانون کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ برطانیہ کے زیر انتظام جو ہندوستان تھا اس کے متعلق ہے، اس میں ہندوستان اور پاکستان دو ریاستیں جو ہیں ان کو آزادی ملی، اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ ریاستوں کے متعلق ہے جو کہ راجو مہاراجوں کے ماتحت تھی۔ تو اسی قانون کے تحت جس کے تحت ہندوستان آزاد ہوا، جس کے تحت پاکستان ماض وجود میں آیا، تو اسی قانون کے تحت ریاستیں جو ہیں ان کے راجو مہاراجوں کے ساتھ جتنے بھی تاج برطانیہ کے معاہدے تھے، ان کے جتنے بھی ایگریمنٹس تھے یا کہ ٹریٹیز تھے، وہ سارے کے سارے وہاں لیپس ہو گئے، کلعدم ہو گئے، اور اس دن سے 15 اگست 1947 سے جس دن ہندوستان کو آزادی ملی اور پاکستان کو آزادی ملی، اسی دن سے ریاستیں جو ہیں یہ بھی آزاد ہو گئیں۔ راجو مہاراجوں کا جو ان کے اوپر حکمرانی تھی وہ کالعدم ہو گئی اور معاہدے منسوخ ہو گئے اور ریاستیں جو ہیں ان کو آزادی مل گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہاں پر ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے اندر دو بہت عام قوتیں تھیں سیاسی، ایک آل انڈیا کانگریس تھی اور ایک آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ تو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو تھا ہندوستان کے تقسیم کا تنازع تھا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان نے تقسیم ہونا ہے، تو اسی کے ساتھ وہاں پر یہ پالیسی بنی کہ ریاستیں جو ہیں ان کا کیا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جو قانون آزادی ہند ہے اس میں تو ریاستوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ وہ ہندوستان کا حصہ بنے یا پاکستان کا حصہ بنے یا الحاق کریں یا نہ کریں۔ ان کے اندر تو یہ ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ مکمل آزاد ہیں، اور یہی اعلان جو ہے یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کیا، اور برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے لارڈ ایٹلی جو تھے انہوں نے بھی یہی اعلان کیا، اور اس سے پہلے جو کیبنٹ مشن یہاں آیا تھا ہندوستان نے اس کی پالیسی بھی یہی تھی۔ لیکن یہاں پر کانگریس نے یہ اعتراض کیا جی کہ اگر ریاستیں آزاد ہو جائیں گی تو ہندوستان جو ہے یہ بالکنائز ہو جائے گا، اس کے بے شمار حصے بنے گی، چونکہ 562 ریاستیں تھیں، اس میں چھوٹی ریاستیں زیادہ تھیں، بڑی ریاستیں صرف 4 تھیں، ایک حیدرآباد دکن، جموں کشمیر اور میسور، اور چوتھی ریاست جو تھی اچھا ان میں سب سے بڑی ریاست جو تھی رقبے ریاست جموں کشمیر تھی، اور آبادی کی ریاست تھی یہ حیدرآباد دکن تھی۔ تو چنانچہ وہاں پر پھر یہ فیصلہ یہ میٹنگ میں ہوا کہ پالیسی یہ بنائی جائے کہ ریاستیں جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ آزاد خود مختار رہیں، چونکہ ان کے وسائل بہت کم ہیں، ان کو آپشن یہ دیا جائے کہ وہ ہندوستان کا حصہ بنے یا کہ پاکستان کا حصہ بنے۔ تو اب جموں کشمیر کے اندر جو اکثریت تھی آبادی کی وہ تو مسلمان کی تھی، اور مسلمان جموں کشمیر کے جو تھے وہ بنیادی طور پر پاکستان کی تحریک سے منسلک بھی تھے، اور چونکہ پاکستان اسلامی ملک بننا تھا، مسلمانوں کا رجحان پاکستان کی طرف تھا، اور جغرافیائی لحاظ سے بھی جموں کشمیر کا خطہ جو ہے یہ ہر لحاظ سے پاکستان سے یہ زیادہ ملتا تھا بنسبت ہندوستان کے، بلکہ ہندوستان جو تھا ماضی وجود جس نے آنا تھا اس کے ساتھ جموں کشمیر کا جغرافیائی کوئی سلسلہ بنتا نہیں تھا۔
پھر جموں کشمیر کے دریا جو ہیں ان کا سارا پانی جو ہے وہ پاکستان میں جاتا ہے، پاکستان کی زمینیں ان دریاؤں سے سیراب ہوتی تھیں. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے تصور یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کا علاقہ پاکستان سے ہوگا. اب ہوا یہ کہ چونکہ یہاں حکمران جو تھا وہ ڈوگرا تھا، اس کا رجحان ہندوستان کے ساتھ تھا. پھر کانگریس جو ہے وہ بڑی شاطر اور چالاک جماعت تھی، چونکہ اس سے جو علاقہ مل رہا تھا ہندوستان جسے بننا تھا وہ علاقے تھے جہاں پر تاج برطانیہ کے تمام انتظامی ادارے قائم تھے. اس نے تو وہاں سے یہ تھا انگریز نے اٹھنا تھا اور وہاں کانگریس نے بیٹھنا تھا. لیکن جن علاقوں میں پاکستان نے بننا تھا یہاں سارا نظام نیا بننا تھا، نیا انفراسٹرکچر بننا تھا، نیا نظام حکومت بننا تھا. تو پاکستان کو ایک تو یہ سارا مسئلہ درپیش تھا کہ ہم نئی گورنمنٹ بنائیں گے، نیا اپنا تعلق حکومت بنائیں گے، وہاں سے سارا نظام نیا بنانا پڑے گا. لیکن کانگریس نے دوسرا یہ کیا کہ وہاں پر فسادات شروع کرا دیے، ہندو مسلم فسادات جو ہیں. تو اس کا اثر یہ پڑا کہ پنجاب میں اور بنگال میں اور سب ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا. پھر مسلمان جو تھے ان کے گھر جلائے گئے، ان کو قتل و غارت کیا گیا، خواتین کو اغوا کیا گیا. ایک بڑا طوفان سا اٹھا ہے 47 میں. تو وہ تمام مہاجر جو ہیں بیچارے لوگ وہاں سے منتقل ہو کر جب پاکستان میں ایک نیا مسئلہ پاکستان یہ کھڑا ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اصل میں کانگریس جو ہے اور برطانوی گورنمنٹ وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھی. یہ تو مسلم لیگ کی اپنی کاوش تھی، کوشش تھی کہ وہ اس نے انسانی حقوق کے نام کے اوپر، کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم تھی، اس کا کلچر الگ تھا، مذہب الگ تھا، تہذیب الگ تھی، اقدار الگ تھی. تو انہوں نے یہ کیس اپنا لڑ کر قائد اعظم نے یہ ثابت کیا جی کہ ہم الگ ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. پھر جب یہ جھگڑے شروع ہو گئے، نسلی فسادات شروع ہوئے، تو اس نے پھر ثابت کر دیا کہ باقی ہندو مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو مہاجرین کا نیا کھڑا ہو گیا. تو اصل میں مسلم لیگ ان تمام مسئلوں میں ایسی الجھی ہوئی تھی. تو ہندوستان نے سازش کر کے یہ کیا کہ گرداسپور جو ضلع ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہندوستان جو برطانیہ زیر انتظام تھا اس کے وہ علاقے جہاں مسلمان کی آبادی زیادہ ہے وہ پاکستان میں جائیں گے، اور وہ علاقے جہاں ہندو زیادہ ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے. اب گرداسپور میں 51% آبادی جو تھی مسلمانوں کی تھی اور 49% جو آبادی تھی وہ ہندوؤں کی تھی. تو لیکن یہاں پر ایک گڑبڑ کی گئی. وہ یہ ہے کہ جو ایوارڈ ہوا اس کا باؤنڈری کا، جو سرحد مقرر ہونے پہ ہندوستان پاکستان کی، اس ایوارڈ میں ماؤنٹ بیٹن جو وائسرائے تھے ان کو کانگریس نے یہ ٹرک کیا کہ اس کو یہ پیشکش کی کہ وہ ہندوستان کا گورنر جنرل پہلا بنے. اب اس کا رجحان جو تھا کانگریس صرف تھا. تو اس ایوارڈ کے اندر انہوں نے وہاں پر یہ کیا کہ گرداسپور ضلع جو ہے اس کی ایک تحصیل جو ہے جس میں ایبسولوٹ میجارٹی مسلمانوں کی تھی، شکر گڑھ، وہ پاکستان کے حوالے کر دی. 2 تحصیلیں جس میں کہ مسلمانوں کی آبادی اکثریت تھی، گرداسپور کی، بٹالہ کی، وہ بھی ہندوستان کے حوالے کر دی. صرف ایک تحصیل تھی پٹھان کوٹ جو کہ ریاست سے ملتی تھی، تو اس کی آبادی ہندو زیادہ تھی. تو پٹھان کوٹ ہندوستان کو دینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ گرداسپور بھی اور بٹالہ جو تحصیلیں تھیں یہ بھی ہندوستان کے حوالے کر دی. پھر اس کو لنک کر دیا ہندوستان کو جموں کشمیر کے ساتھ، کٹھوعہ ضلع جو ہے اس کے ساتھ. تو یہ پس منظر ہے کہ پھر ہوا یہ کہ مہاراجہ کے اوپر ان کا بڑا دباؤ تھا کہ خود ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گیا وہاں سے نگر میں مہاراجہ کو متاثر کرنے کے لیے کہ وہ علاقہ کا فیصلہ ہندوستان کے ساتھ کرے. لیکن مہاراجہ نے اس کو نہیں مانا، اس کی اپنی مصلحت تھی. اس کے بعد پھر گاندھی گیا. تو گاندھی نے جا کر وہاں پھر پہلے تو مرن برت رکھا. وہاں پر اس نے تارا دیوی جو ہماری مہارانی تھی اس کے اوپر اس نے اپنا اثر انداز ہوا، اسے قائل کیا. پھر مہاراجہ کے اوپر اثر انداز ہوا. تو وہاں سے حالات جو ہیں انہوں نے بدلنا شروع کر دیے. یہ گاندھی جو ہیں یہ گئے 1 اگست 47 کو وہاں پر 3 دن وہاں پر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مہاراجہ نے پھر آہستہ آہستہ ہندوستان کے ساتھ اپنا لنک جوڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. ہندوستان سے اس نے اسلحہ جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کیا. پھر وہاں سے اس نے کہا جی کہ مجھے فوجی یہاں مدد چاہیے. تو ہندوستان نے خفیہ طور پر یہ ساری کارروائی شروع کر دی. مسلم لیگ تو لگی تھی پاکستان کے معاملات میں، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ جو ہمارے علاقے تھے جس میں میرپور تھا، بمبر تھا، کوٹلی تھی، پونچھ تھی، ان علاقوں کے لوگ 2nd ورلڈ وار میں برطانیہ کی فوج میں ملازم تھے. اور وہ برطانیہ کی فوج میں فوج کو کامیابی ہوئی تھی برطانیہ کو 2nd ورلڈ وار میں. تو اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا. یہ ہمارے لوگ یہاں واپس آ گئے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے طور پر جب محسوس کیا کہ مہاراجہ جو ہے علاقہ کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر ان لوگوں نے اپنی تیاری شروع کر دی. یہاں پر ہماری موومنٹ شروع ہو گئی ستمبر کے مہینے میں بالخصوص. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر ہماری انقلابی گورنمنٹ بھی بن گئی جس کا اعلان پہلے 4 اکتوبر کو ہوا، پھر 24 اکتوبر ہوا.
تو اس گورنمنٹ کے ماتحت آزاد کشمیر کے اندر میں سے یعنی پونچھ سے، کوٹلی سے، میرپور سے، بمبر سے جو سابق فوجی تھے وہ انہیں آپ کو منظم کر کے ایک یہاں تنظیم بنائی جس کا نام تھا آزاد کشمیر ریپبلک فورس. تو آزاد کشمیر ریپبلک فورس نے یہ تمام علاقے جو ہیں ان کے اندر جہاد شروع کیا. تو پھر مہاراجہ جو ہے جب ایک لشکر آیا، قبائلی لشکر جو ہے جس نے ظفر آباد پر حملہ کیا، اور جب وہ بارہمولہ پہنچے اور وہاں جو مہورہ بجلی گھر تھا اس کو انہیں اڑا دیا یا بند کر دیا، تو سری نگر میں اندھیرا جب چھا گیا پھر مہاراجے نے یہ کیا کہ وہاں ہندوستان کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہاں جموں میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو پاکستان نے نہ دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ پروفیسر ایلسٹر لیمب نے بڑی تحقیق کی ہے کہ جو مہاراجے کا علاق نامہ تھا وہ ہے کہاں. نہ ہندوستان نے آج تک کبھی اس کو سیکورٹی کونسل میں پیش کیا ہے، نہ ان کے پاس آج تک کہیں دکھایا گیا ہے. پر ایک یہ انہیں بنایا گیا ہے فرضی قسم کا یہ کہ مہاراجے نے اعلان کیا ہے 26 تاریخ کو ہندوستان سے، پھر ہندوستان کی فوج جو ہے کشمیر میں داخل ہوئی 27 اکتوبر کو. تو کچھ تو لیسٹر لیمب یہ کہتا ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے ہی پٹیالہ ٹائیگر جو تھے وہ جموں میں موجود تھے، اور ایک انگریز جو تھا پائلٹ ایئر فورس رائل ایئر فورس کا، وہ کہتے ہیں چونکہ جتنی بھی ہندوستان کی فوج تھی یہ بائی ایئر آئی تھی وہاں پر سری نگر میں داخل ہوئی تھی. تو اس میں لکھا اس نے اپنی کتاب میں جی جب ہم لینڈ ہم نے کیا وہاں پر سری نگر کی ایئرپورٹ پر تو پٹیالہ ٹائیگر وہاں پہلے سے موجود تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، ہندوستان نے فوج پٹیالہ کی یہاں بھجوائی تھی، جو پٹیالہ جو ہے اس کا علاقہ ہندوستان سے ہو چکا تھا. تو اس پس منظر میں جب انہوں نے علاق کا یہ ڈرامہ کیا تو قائد اعظم نے اس کے اوپر بڑا پروٹیسٹ کیا. تو پھر انہوں نے پیشکش یہ کی کہ ہم لاہور میں آپ سے ملتے ہیں اور وہاں یہ فیصلہ جو ہے طے کرتے ہیں کشمیر کا. طے یہ ہوا کہ پرائم منسٹر انڈیا پنڈت نہرو اور گورنر جنرل آف انڈیا ماؤنٹ بیٹن اور جو سپریم کمانڈر تھا اس وقت جو برطانوی فوج تھی اس کی دو میں تقسیم کیا گیا تھا، پاکستان آرمی، انڈین آرمی. اب پاکستان آرمی کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ بھی انگریز تھا اور جو انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا وہ بھی انگریز تھا، اور ان دونوں کے اوپر جو سپریم کمانڈر تھا وہ بھی انگریز تھا. تو سپریم کمانڈر جو ہے اس نے پنڈت نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن نے لاہور 1 نومبر 1947 کو آنا تھا میٹنگ کے لیے قائد اعظم کے ساتھ. لیکن پنڈت نہرو نے بہانہ بنایا جی کہ میں بیمار ہوں، مجھے زکام ہو گیا ہے، بخار ہو گیا، وہ تو نہیں آیا. لیکن ماؤنٹ بیٹن آیا وہاں پر. تو قائد اعظم نے وہاں بڑا پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف کہ آپ نے ہندوستان میں جو فوج بھیجی ہے آپ حملہ آور ہیں ہندوستان میں. تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوا. قائد اعظم نے پیشکش یہ کی کہ ہم دونوں گورنر جنرل جو ہیں ہماری نگرانی میں کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیے. لیکن انڈیا بجائے اس کے کہ یہ قائد اعظم کی تجویز کو مانتا یا اس میں کوئی ترمیم پیش کرتا، انہیں وہاں پر تو حامی بردی میں جاؤں گا، وہاں پر سوچیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے. ہندوستان مسئلہ کسی کو لے گا سیکورٹی کونسل میں. تو 1 جنوری 1948 کو ہندوستان نے سیکورٹی کونسل میں پاکستان پر ایک الزام تراشی کی، لمبی لسٹ ہے اس کی کہ جی وہاں پر قبائلی لوگ جو ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے، مسلح ہو کر وہ آئے ہیں، انہوں نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، کشمیر کے لوگ بڑے پرامن ہیں اور وہاں پر انہوں نے جناب آ کر قتل کرنا شروع کیا. تو بڑا چارج شیٹ ہے پاکستان کے خلاف. تو پھر پاکستان نے جب جواب اپنا دیا تو ان دونوں کو سننے کے بعد سیکورٹی کونسل نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ مہاراجے جو ہے اس کا تو اقتدار ختم ہے قانون آزادی ہند کے تحت، تو اب فیصلہ وہاں پر کرنا ہے جموں کشمیر کے عوام نے، چونکہ جموں کشمیر کے عوام ہی ریاست کے مالک ہیں. لہٰذا انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا انہیں علاقے ہندوستان کرنا ہے یا علاقے پاکستان کرنا ہے. تو وہاں انہوں نے پہلی قرارداد پاس کی وہ 20 جنوری کی ہے، پھر دوسری جو ہے 21 اپریل کی ہے. 21 اپریل کی قرارداد جو ہے اس کے اندر 48 کی اس کے اندر سارا یہ اصول طے ہوا کہ ریاست میں رائے شماری ہوگی اور ریاست کے عوام جو ہے پوری آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے آیا انہیں علاقہ ہندوستان کرنا ہے یا پاکستان کرنا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کا قانونی بین الاقوامی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، بلکہ اس کا وجود الگ ہے اور یہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں اس کے اقتدار الگ مالک وہ ہیں. یہ وہ حیثیت ہے جو کہ سیکورٹی کونسل نے مانی ہوئی ہے، جو ہندوستان نے مانی ہوئی ہے، جو پاکستان نے مانی ہوئی ہے. یہ اس کی پوزیشن جو ہے اس مسئلے کی وہ یہ ہے. لیکن جھگڑا اب یہ ہے کہ چونکہ سیکورٹی کونسل نے قراردادیں یہ پاس کی ہیں کہ جی اس میں رائے شماری ہونی ہے، تو رائے شماری سے ہندوستان جو ہے وہ بیک آؤٹ کر رہا ہے، رائے شماری کی وہ پسو پیش کر رہا ہے. اب دیکھیں نا 48 سے لے کر اب 2017 ہے تو ہندوستان جو ہے اس نے بے شمار پینترے بدلے ہیں ان سالوں میں.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے آدھے حصے پر ہندوستان کا قبضہ ہے، اس حصے پر پاکستان کا قبضہ ہے، اور جموں کشمیر جو ہے اب اس کے عوام جو ہیں آزادی کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، تو یہ ساری کیفیت ہے اس وقت۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں ہندوستان کے تسلط کے خلاف، اور ان کا بڑا جائز اور صحیح جو ہے مطلب جو میں نے پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہے مسئلہ کشمیر کا، وہ کہتے ہیں اسی کے تحت جو ہندوستان نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہندوستان اس بین الاقوامی کمٹمنٹ کے تحت یہاں پر رائے شماری کے لیے انتظامات کرے، اور رائے شماری کے لیے جو اصول طے ہیں قراردادوں میں وہ یہ ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی افواج کا انخلاء ہوگا، اور یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے جو 3 حصے ہیں ہمارے، یہ ری یونائٹ ہوں گے اور یہاں پر ایک قومی گورنمنٹ بنے گی، اور پھر سیکورٹی کونسل کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ یہاں آواز بالکل غیر جانبداری سے آزادی کے ساتھ رائے شماری کرائے گا، اور جموں کشمیر کے عوام نے فیصلہ یہ کرنا ہے۔ اب وہاں پر ہمارے عوام یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہے ہندوستان کی سیکورٹی کونسل میں اس کے تحت یہاں رائے شماری ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر ہندوستان کبھی یہ بہانہ بناتا ہے جی کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ہے، کبھی یہ کہتا ہے جی کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، یعنی جو ہندوستان کی کانگریس خود اب استعمال کرتی رہی ہے تاج برطانیہ کے خلاف، برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے احتجاج بھی کانگریس کرتی رہی ہے، جلوس بھی نکالتی رہی ہے، جیلوں میں بھی جاتے رہے کانگریس کے لیڈر۔ اگر آج جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہی پرامن طریقے سے جناب اپنا مطالبہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، قراردادیں پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے اس میں، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر عالمی سطح پر چونکہ ہندوستان کا کلاؤڈ ہے، ایک وہ بڑا ملک ہے، تجارتی وہاں باقی ممالک کو اس کے فائدے ملتے ہیں، تو اس وجہ سے ہندوستان جو ہے اس کا استفادہ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں ہمارے اپنے لیپسز بھی ہیں، کہیں ہماری لاپرواہی بھی ہے، چونکہ ہم نے دنیا کے سامنے حالانکہ مسلمہ ایشو ہے کشمیر کا، دنیا ساری نے اس کو مانا ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے اس کے مستقبل کا، لیکن ہم اس انداز اس مسئلے کو اس سٹیج کے اوپر جہاں یہ طے ہونا ہے سیکورٹی کونسل میں وہاں اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جنگ ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے یا مذاکرات کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ جنگیں تو کشمیر پر 47 میں جنگ ہوئی، پھر 48 میں سیز فائر ہوا، اس کے بعد پھر ہندوستان اور پاکستان کی 65 میں جنگ ہوئی، اس جنگ کے مسئلے میں کشمیر میں پھر جنگ ہوئی، پھر جب مشرقی پاکستان کی تحریک لادکی کی شروع ہوئی، ہندوستان نے وہاں سازش کر کے ان کی حمایت کی اور مکتی بانی وہاں بنی، تو پھر جو جنگ ہوئی اس کا اثر بھی کشمیر کے اوپر پڑا، تو 3 بار تو سیز فائر ہوا ہے کشمیر میں، تو تینوں بار فیصلہ یہی ہوتا رہا جی کہ اس پہ مذاکرات ہونے ہیں، اور آخری جو ایگریمنٹ ہے جس کا شملہ ایگریمنٹ ہے جو 2 جولائی 1971 کو ہوا ہے، شملہ اکارڈ میں تو دونوں حکومتوں نے یہ فیصلہ طے کیا کہ مسئلہ تمام مسائل جو ہیں ان کے درمیان یا تنازع ہیں ان کو اور مسئلہ کشمیر کو بالخصوص باہمی مذاکرات سے حل کریں گے، لیکن اب مذاکرات کا طریقہ کار جو ہے ہندوستان کا یہ ہے کہ کبھی وہ بات کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی ایک بہانہ بناتا ہے کبھی دوسرا بہانہ بناتا ہے۔ اب 72 میں ہمارا شملہ ہوا ہے، 72 سے لے کر 2017 تک وہ 3-4 بار مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن مذاکرات میں کیا ہوتے ہیں ہندوستان جو ہے کسی بات پر آتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں مذاکرات تو یہ ہونے چاہیے کہ رائے شماری کیسے ہونی ہے اور کب ہونی ہے۔ سیکورٹی کونسل نے کئی آربیٹریٹر یہاں مقرر کیے ہیں، نکسن سے لے کر جناب اس کے بعد آخر تک جتنے لوگ آتے رہے سیکورٹی کونسل کے نمائندے، ہندوستان کبھی کوئی بہانہ کرتا ہے کبھی کوئی بہانہ کرتا ہے کبھی کوئی بہانہ کرتا ہے، اور وہ جوزف کوربل کی کتاب ہے جو چیئرمین تھا UN کمیشن کا ریجن ان کشمیر، اس میں تو صاف سے لکھا جی کہ ہندوستان کبھی بھی مذاکرات سے یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ جو جموں کشمیر ہے اس کا علاقہ پاکستان سے ہو۔ اصل میں جو کانگریس کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے سخت، ان کے یہاں بڑی نفرت ہے پاکستان کے خلاف، اور جموں کشمیر اگر پاکستان سے ملتا ہے تو پاکستان ایک بڑا وسیع ملک بن جاتا ہے، پھر جموں کشمیر کا جو جتنے بھی وسائل ہیں، پھر جموں کشمیر کا جو پانی ہے دریاؤں کا بالخصوص وہ بڑی قوت ہے، چونکہ پانی آج اس کی بڑی اہمیت ہے، پانی انرجی ہے، پاور ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ کی فصلوں کے پیداوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر کشمیر میں اتنی معدنیات ہیں، آپ دیکھیں نا گلگت کی کتنی اہمیت ہے، سی پیک بن رہا ہے، تو یہ جتنا بھی جموں کشمیر کی اہمیت ہے،
جب ہندوستان اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو پھر وہ کسی بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ جنگ تو اس کا حل نہیں، میری جنگ کا میں حامی نہیں ہوں، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ جناب قائد اعظم سے مذاکرات شروع ہوئے، پنڈت نہرو کے لیاقت علی خان کے مذاکرات ہوتے رہے، پنڈت نہرو کے غلام محمد کے مذاکرات ہوتے رہے، پنڈت نہرو کے سہروردی کے مذاکرات ہوتے رہے، پنڈت نہرو کے ایوب خان کے مذاکرات ہوتے رہے، پھر ایوب خان کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے. مذاکرات کی بڑی لمبی لسٹ ہے، اور یہ ہماری 70 سال کی ہسٹری ہے، یہ مذاکرات سے بھری ہوئی ہے، لیکن مذاکرات میں رائے برابر پیش رفت نہیں ہوئی. اچھا ملک صاحب، بھارت کا کہنا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے الحاق ہندوستان کیا تھا، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے الحاق ہندوستان جو ہے وہ تو اس کی میں نے بتایا کہ آپ کو پس منظر کی ایک تو پھر یہ ہے کہ مہاراجہ کو اختیار ہی نہیں تھا. نمبر 1 مہاراجہ کو اختیار تھا، وہ 15 اگست 1947 سے پہلے الحاق کر سکتا تھا جیسے باقی ریاستوں میں الحاق ہوا ہے اس میں، لیکن اس نے نہیں کیا. اور جو ماؤنٹ بیٹن جب وائسرائے ہند جو گیا وہاں پر، اس نے مہاراجہ کو یہی سمجھایا جی کہ 15 اگست تک آپ کا اختیار ہے اور آپ اس سے پہلے الحاق کا فیصلہ کر لیں. پھر جب مہاتما گاندھی گیا 1 اگست کو وہاں پر، تو اس نے بھی مہاراجہ کو یہی بات کی، لیکن مہاراجہ نے کوئی بات نہیں کی، نہ اس نے الحاق کیا ہے. اب یہ تو اس کی قانونی پوزیشن یہ بنتی ہے یا اس کی جو جائز حیثیت بنتی ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب جو 26 اکتوبر کا الحاق جس سے نام لیتے ہیں، ہندوستان جب سیکورٹی کونسل میں گیا ہے تو ہندوستان نے اس علاقہ کا سہارا ہی نہیں لیا ہے. اگر ہندوستان وہاں یہ اپنا کیس پیش کرتا جی کہ جموں کشمیر کا مہاراجہ نے علاقہ منسوخ کیا ہے، جیسے جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے، یہ ہندوستان کا کیس نہیں ہے. وہاں پر ہندوستان کے نمائندے نے، وہ گوپال سوامی آئنگر جو تھے وہاں پر جو ہندوستان کا کیس پیٹ کر رہے تھے، اس نے 15 جنوری 1948 جو اس کی تقریر ہے ریکارڈ کے اوپر، اس میں خود وہاں پیش کیا کہ اس نے کہا جی ہندوستان کا موقف کشمیر پہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام ریاست جموں کشمیر کے فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، اور جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علاقے ہندوستان کریں یا علاقے پاکستان کریں، یا اگر وہ چاہیں تو جموں کشمیر کو آزاد خود مختار ملک بنا کر یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنائیں. یہ اس کا ہے وہاں تجویز، اور اسی تجویز کی تائید کی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے، اور اسی تجویز کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ رائے شماری ہونی چاہیے. تو علاق کا ہندوستان کا جو کیس ہے وہ تو وہاں ختم ہو گیا اس وقت. تو ایک تو ہری سنگھ کو علاق کا اختیار نہیں تھا، نمبر 2 ہندوستان نے جو مسئلہ کشمیر سیکورٹی کونسل میں اٹھایا اس نے علاق کا وہاں سہارا نہیں لیا. اس میں اگر علاق کا سہارا ہوتا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے آئے علاق جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ہندوستان کو پتہ تھا کہ علاق جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ علاق اصل میں انہوں نے جو بنایا تھا سارا فراڈ، وہ ہندوستان کی فوج داخل کرنے کے لیے ایک جوازیت بنائی تھی، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا، گورنر جنرل وہ تھا، اس نے کہا ہندوستان کو یہ کہا جی کہ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس جوازیت ہونی چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر ہمارے ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک آزاد خود مختار ریاست ہے، تو اس میں ہم نہیں فوج بھیج سکتے. تو اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے ایک جناب ڈونگ صاحب وہاں کیا، تو اس علاقے کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا ملک صاحب، آزاد کشمیر کو آزادی کا بیس کیمپ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آزاد حکومت اور آزاد کشمیر کا میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا تو ہر قوم کی آواز ہوتی ہے، میڈیا حکومت کی آواز ہوتی ہے، میڈیا قومی جتنے بھی ایشو ہوتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں اس کا ترجمان ہوتا ہے. میڈیا کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت بنائی کیوں گئی تھی. چونکہ لوگ جو تھے جس میں خود شامل تھا، ہم جتنے طالب علم تھے ہم تو پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، ہمارا لیڈر تو قائد اعظم تھے، ہم جھنڈا پاکستان کے لہراتے تھے. اور 14 اگست 1947 کو پوری ریاست میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں. تو اس کے باوجود یہ آزاد جموں کشمیر حکومت کیوں بنائیں گے؟ اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے ساتھ ہم الحاق کرنا چاہتے تھے، ہم پاکستان کے حامی تھے، ہم پاکستان نعرے لگا رہے تھے، اور تصور بھی یہی تھا کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو پاکستان کے حق میں ہے، تو یہ پاکستان کا حصہ بنے گا، جغرافیائی لحاظ سے بھی، دریاؤں کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. تو آزاد کشمیر حکومت جو بنائی گئی اس پر سوچنا چاہیے. آج کی جو ہے ہماری نئی نسل ہے اس کو یہ سوال اٹھانا چاہیے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت بنانے کی جوازیت کیا تھی. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جوازیت یہ تھی کہ چونکہ اس وقت آزاد جموں کشمیر ریاست جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھی، وہ کہ جموں کشمیر کی ریاست کے مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا.
اور اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کو یہ حق حاصل تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو وہ ڈیفینڈ بھی کرے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کا تحفظ بھی کرے. لیکن پاکستان نے بھی اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جو ہے اس کا سہارا نہیں لیا ہے. جیسے ہندوستان نے رسے کے علاقے کا سہارا نہیں لیا ہے، پاکستان نے بھی اس کا سہارا نہیں لیا. اب ہوا یہ کہ چونکہ جموں کشمیر الگ ملک تھا، ان نے جموں کشمیر کے عوام کی یہاں پر حکومت کھڑی کی، انقلابی حکومت. اور کمال دیکھیں آپ، ان کی اس زمانے کی وزڈم جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کا جناب قومی جھنڈا الگ بنایا، قومی ترانہ الگ بنایا، سارا حکومت کا جو انفراسٹرکچر تھا جس کا سربراہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا وہ الگ بنایا، اس کی کابینہ الگ تھی، اور ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر الگ کھڑی کی. پھر جو ہمارے مجاہدین جو تھے، سابق فوجی جو تھے، پونچھ کے، میرپور کے، بمبر کوٹلی کے، ان کی فوج الگ بنائی. اس فوج کا کمانڈر ان چیف الگ بنایا، ڈپٹی کمانڈر ان چیف الگ بنایا، اس کا GHQ الگ بنایا. تو یہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی آزادی کی جدوجہد خود کر رہے ہیں. اور یہی پاکستان نے وہاں پر کیس بھی ہمارا پیش کیا. تو آزاد کشمیر حکومت کا جو ڈکلیریشن ہے، اگر آپ پڑھیں، ایک 4 اکتوبر کا ڈکلیریشن ہے، وہ بڑا مختصر ہے. لیکن جو 24 اکتوبر کا ڈکلیریشن ہے میرے پاس یہاں موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو تو میں پر سنا سکتا ہوں. اس میں آزاد کشمیر کی جو بنی گورنمنٹ، اس نے دنیا بھر میں یہ اعلان کیا کہ ہم جموں کشمیر کے عوام اس حکومت جو ہماری حکومت ہے اس کی وساطت سے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم تمام ریاست جموں کشمیر کو آزاد کرانے کے بعد یہ پھر فیصلہ کریں کہ آیا ہم نے علاقہ ہندوستان کرنا ہے یا علاقہ پاکستان کرنا ہے. یہ ڈکلیریشن ہے جو میں نے آپ مختصر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ بنی، اس کی فوج اپنی تھی، جھنڈا الگ تھا، ترانہ الگ تھا، ہر چیز الگ تھی، سیکورٹی کونسل میں اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا. لیکن کیوں نہیں گئے؟ چونکہ جلدی میں جب ہندوستان سیکورٹی کونسل میں گیا تو وہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ جی رائے شماری ہونی ہے. جب رائے شماری کا اصول طے ہو گیا تو پاکستان نے میرا خیال ہے کہ جو اذیت محسوس نہیں کی کہ اب آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ کو یا ہیڈ کو یا کسی نمائندے کو سیکورٹی کونسل میں وہاں لے جایا جائے. تو وہاں پر اس لیے میرا خیال ہے نہیں گئے وہ. لیکن یہ ہے کہ جب ہندوستان بیک آؤٹ کر گیا ہے قراردادوں سے، رائے شماری سے، تو پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو اپنا رول طے ہوا تھا پہلے دن سے 24 اکتوبر کے ڈکلیریشن میں، میری رائے یہ ہے کہ اس کو پھر پرسو کرنا چاہیے تھا، فالو کرنا چاہیے تھا. اور آج بھی میری رائے میں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معاہدے ہیں، ہندوستان یہ کہتا ہے جی شملہ معاہدے کے تحت یہ ہمارے سارے تمام مسئلے جو ہیں مذاکرات سے حل ہونے ہیں، تو شملہ معاہدہ کا جموں کشمیر کے لوگ تو حصہ نہیں ہیں. یہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کے، اس میں جموں کشمیر کے عوام شامل نہیں ہیں. تو جموں کشمیر کے عوام جو ہیں اب یہ اپنا کیس، اتنی ہماری جو اس طرف تحریک چل رہی ہے جس کا آپ نے پہلے سوال بھی کیا تھا، اس تحریک کی نمائندگی جموں کشمیر کے عوام کو کرنی چاہیے. اور عوام کا ہمارا جو مرکز ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے، اس کا پرائم منسٹر ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے. تو میری رائے میں اس گورنمنٹ جو ہے اس کا جو نصب العین تھا، جو مدعا تھا اور بنانے کی گورنمنٹ منظم کرنے کی غرض و غائب تھی وہ یہی تھی. اس کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اچھا ملک صاحب، آپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا تجویز پیش کریں گے؟ تجویزیں دو بے شمار پیش کرتے ہیں، لیکن میری تجویز تو یہ ہے کہ جو ایک اصول طے ہے اسی اصول کے تحت کشمیر نے حل ہونا ہے، مسئلہ کشمیر نے. میں کوئی نئی تجویز پیش اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے موقف سے بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے. میں یہ تجویز دے سکتا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار موڈس آپرینڈی کیا ہونا چاہیے، ہمیں سیکورٹی کونسل میں مسئلہ کشمیر کیسے اٹھانا چاہیے، ہمیں بین الاقوامی عدالت میں کیسے جانا چاہیے. یہ ساری باتیں میں اس کے اوپر میں نے بڑا کام بھی کیا ہے، اور آج دن تک اس کے اوپر بین الاقوامی سطح پر بھی تمام دنیا میں ہر جگہ جاتا رہا ہوں. اور ہر کانفرنسوں میں، بلکہ ہندوستان میں 15 دفعہ گیا ہوں کانفرنسوں میں کشمیر. میری ایک ہی رائے ہے کہ ریاست جموں کشمیر اس وقت آج جب تک جموں کشمیر کے عوام اس کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے. اس کی اصلیت قانون آزادی ہند کے تحت ایک آزاد ملک کی ہے. البتہ جبراً یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. تو اصول یہ ہے کہ اس کو ری یونائٹ کیا جانا چاہیے اور جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اب جو آپشن ہے علاقے پاکستان، علاقے ہندوستان، یہ بھی ہندوستان پاکستان نے سیکورٹی کونسل میں کہ اپنا کیس پیش کیا ہے، ورنہ یہ قانون آزادی ہند کا حصہ نہیں ہے. اور نہ ہی برطانوی گورنمنٹ جو تھی اس نے یہ ہم پر ہی مسلط کیا ہے اس کے اوپر. یہ آپشن جو ہے یہ ہندوستان پاکستان نے پیش کیا اور اس کو لوگوں نے تسلیم کر لیا.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپشن ہندوستان پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے وہ اپنی فوجوں کو نکالیں اور یہ لوگوں کو حق دیں. پہلا جو ہے اس کا طریقہ کار تو یہ ہے اس میں. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر لوگ جموں کشمیر کے جو ہیں 70 سال گزرنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جب آپ کے سامنے ابھی جو چائنا کا سی پیک کا سارا منصوبہ جو ہے وہ گلگت سے شروع ہوتا ہے، جموں کشمیر کے دل سے گزر کر جاتا ہے آگے، تو اس نئی دنیا کے نئی سوچ، نئی پالیسی اور نئے جو بین الاقوامی حالات ہیں اس کی روشنی میں اگر جموں کشمیر کے ہندوستان پاکستان یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ جموں کشمیر ہندوستان کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے، تو پھر جموں کشمیر کو ان کو مکمل آزادی ملنی چاہیے. اور اس دور میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں آتا رہ سکتے، جناب ادھر چائنا بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہندوستان ہے، ادھر پاکستان ہے. میں یہ بات نہیں مانتا ہوں. اگر کشمیر کی آپ ہسٹری دیکھیں تو جو ریٹن ہسٹری ہے کشمیر کی، جتنا کشمیر کے اوپر دیکھا گیا ہے دنیا میں کسی ملک کے اوپر نہیں دیکھا گیا ہے. تو جو ہماری تاریخ ہے یہ بتاتی ہے کہ کشمیر تو ہمیشہ ایک آزاد ملک رہا ہے. تو آزاد ملک اب بھی رہ سکتا ہے. اس کے بڑے وسائل ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص اس دنیا میں، کیونکہ ایشیا کے جناب دونوں حصوں میں جناب جنوبی ایشیا کا حصہ بھی جموں کشمیر ہے اور سینٹرل ایشیا کا بھی جموں کشمیر حصہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ آپشن جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کی فوجوں کا انخلا ہے اور یہ ان دونوں کو نکالنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طاقت کے بعد بوتے پر کوئی ملک جو ہے کسی قوم کو غلام رکھ سکتا ہے. دیکھیں نا، ہندوستان جو ہے اس نے خود اتنی بڑی اپنی آزادی کی تحریک جو ہے چلائی ہے، اور برطانیہ جو تھا اس کو سپر پاور تھا. اگر طاقت کے بعد بوتے پر کوئی قوم کسی کو غلام رکھ سکتی ہے، میرا خیال ہے آج یہاں برطانیہ بیٹھا ہوتا ہے ہندوستان میں، نہ پاکستان بنتا نہ ہندوستان آزاد ہوتا. تو اگر برطانیہ کی سپر پاور جو ہے ہندوستان کو غلام نہیں رکھ سکتی ہے تو ہندوستان کتنا بڑا ملک کیوں نہ ہو، ہندوستان کے پاس کتنی بڑی ایٹمی قوت کیوں نہ ہو، ہندوستان کے کتنے بڑے وسائل کیوں نہ ہو، کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان طاقت کے بل بوتے پر جموں کشمیر کے اوپر قابض رہ سکتا ہے. تو پاکستان کی پالیسی تو بڑی واضح ہے. پاکستان نے اپنے 56 کے آئین میں، 62 کے آئین میں اور 73 کے آئین میں تو ایک پروین رکھی ہوئی ہے، اس کا دفعہ 257 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب جموں کشمیر کے عوام رائے شماری کے تحت یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ علاقے پاکستان کرتے ہیں تو تب ریاست جموں کشمیر کے اور پاکستان کے درمیان تعلقات اختیار ہوگا. پاکستان کی پالیسی بڑی مثبت ہے، بڑی پازیٹیو ہے. بعض لوگ پاکستان کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کو حقائق جو ہیں ان سے آگاہی نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی قائد اعظم سے لے کر لیاقت علی خان سے لے کر اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں بڑی دو ٹوک پالیسی ہے. اور جب ان کا آئین ہمیں یہ ضمان دیتا ہے کہ جب آپ علاقہ اگر کریں گے تو جب شرط علاقی ہے، ہندوستان تو یہ شرط نہیں وہاں رکھی ہوئی اس نے تو جبرن وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. تو میری رائے میں یہ ہے کہ جو اصول طے ہیں دونوں فوجوں کو نکلنا چاہیے، پوری طرح جموں کشمیر کو ری یونائٹ ہونا چاہیے اور پھر یہاں جو نیشنل گورنمنٹ بنے گی اس کے تحت یہاں پر رائے شماری ہونی چاہیے. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں عوام کا یہ حق ہے، ان کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. اچھا ملک مجید صاحب یہ بتائیے کہ جو عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا ہماری کشمیری کمیونٹی جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو بڑا کھلا ہے اور بڑا واضح ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ودیعت کردہ ہمارا حق ہے. اور جیسے کہ تمام دنیا کے عوام جو ہیں جو ان کا حق ہے آزادی کا، جموں کشمیر کے عوام کا بھی حق ہے آزادی کا. اور آزادی کے ساتھ جو بھی فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم کو ماننا چاہیے. اور مجھے یقین یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بڑے ذہین ہیں، ان کے اندر علم بھی ہے، بصیرت بھی ہے، سیاسی شعور بھی ہے اور عالمی جو اس وقت جتنے امور ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نگاہ بھی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا وہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا، ان کے اپنے فلاح و بہبود کے لیے ہوگا. اور ہمیں جموں کشمیر کے عوام پر اعتماد کرنا چاہیے. میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو بھی اعتماد کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اعتماد کرنا چاہیے. اور جموں کشمیر کے عوام کی صوابدید جو ہے اس کی روشنی میں اس کا مستقبل فیصلہ ہونا چاہیے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے عوام کو کہ پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، کیونکہ دنیا کی قوموں نے اسٹرگل کی ہے اور ان کو یہ آزادی کا جو ہے پھل نصیب ہوا ہے. جموں کشمیر کے عوام نے بڑی قربانی کی ہے، میرا خیال اتنی کسی قوم نے قربانی نہیں کی. اور اس قربانی کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں مزید قربانی کر کے اپنی آزادی جو ہے اور یہ ہمارا جو کام ہے دنیا ساری کے اندر عزت کا، وقار کا، عظمت کا،
یہ مقام حاصل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ملک مجید صاحب، آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین محترم، کشمیر کے ماضی، حال اور مستقبل کو بجائے کسی اور ملک یا طبقے کی اینک سے دیکھا جائے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کشمیر، مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام ہی کی نظر سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ناظرین محترم، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی محض نعروں سے نہیں ملتی، نعروں سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے دشمن سے لڑنا پڑتا ہے. اور آزادی جو ہے وہ باتوں سے نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے عمل کی. اور اگر ہم صرف باتیں ہی کرتے رہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے. ویسے بھی کہاوت مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اور بھارتی سامراج بھی ایک ایسا ہی بھوت ہے جو باتوں سے نہیں ماننے والا. اب بہت ہو چکی باتیں، اب بہت ہو چکے مذاکرات. اب صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ظلم وہ لاوا ہے کہ جو اپنی حد کو عبور کرے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے. ارے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر اغیار پر ٹنگا دیں گے. اگر روز دکھائے گا تماشا لہو یہ ظالم تو ہم اسے سریعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.